اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. سسٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد, فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں, یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا, اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ. جب حمل ضائع ہو جائے نا, بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے, اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو, جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے.
یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے. جس بچے سے محبت نہیں ہو, آپ کہتے ہیں جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے. ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے, اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو کچھ نہ کچھ علم جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے پاس بھی ایک علم ہے, مرغیوں کے پاس بھی ایک علم ہے, شیر کے پاس بھی ایک علم ہے, مچھر کے پاس تو ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہے نا, وہ تو پہلے بیٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے, ایک ٹیکا لگائے گا, سن کرے گا اس جگہ کو, تاکہ اس سے بڑا جب ٹیکا لگے تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ خون چوسنا شروع کر دیا تو یہ انسان میرا خون پہلے چوس لے گا, کیونکہ اتنی زور سے انجیکشن گھوپتا ہے, وہ سرنج داخل کرتا ہے. تو یہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ کے چماٹ لگائے گا, تو پہلے وہ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیتا ہے تاکہ چیخ نہ مارے, یہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, انجیکشن لگا کے خون چوستا ہے. وہ کتنی نالج ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہ جب خون چوس کے موٹا کپا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اڑنے کے بعد ہمیں کھجلی ہوتی ہے, وہ بھی اس کی سوئی کی نہیں ہوتی, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, اس کی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں خارش ہو رہی ہوتی. کتنی زبردست نالج دی نا اللہ نے مچھر کو. تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص کس طرح کی نالج دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے, تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی, وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا, اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا, پھر یہ
کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا، اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا. کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے، کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. کہیں گے بھائی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو، حرام کی طرف مت جاؤ. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھی، تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے، اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے. تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے. کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا، کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو، ہے بھائی. کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ، دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے. ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے، فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ. 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں، کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے. اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ کوالٹی، یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو، اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے. اصل یہ جو دماغ ہے نا، جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے، یہ کھوپڑی اللہ نے کبھی فرشتے کا بیان سنا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو، یا شیر کا، چیتے کا، یا ہاتھی کا، بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت. پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ. اگر سائز کی بیس پر، کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے، گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں. بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم. تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں. کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ ویل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے. یہاں سینڈ سپٹ پہ ایک ویل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں، تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے، منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے. آرام سے مر چکی تھی، شکر ہے، اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک بیل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق، لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس. تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات. عقل اور خواہشات بھی آئیں گی. فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی، آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو وہ کر لو، سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو، فلاں کو گرا دو. اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں، کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو. تو فلاں کو گرا دو، فلاں کو، یہ پیچھے کیا ایک کچھ مخلص ہوتے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے. اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون. اچھوں سے کمپیئر کریں گے، میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا، وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا. ہر جگہ وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتا چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں، اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتا چلے گا برائی کسے کہتے ہیں. تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی، شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی. کمپیئر کر کے بتا دیا کہ بھی غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے، غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹنے سے کیا ہوگے؟ برے ہوگے. وہ کمپیئر کیا، مقابلہ کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو میرے بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا، اور جو خواہشات دی ہیں، تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا
جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا. آپ کے دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں, عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, غلط, ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. عقل کیا کہتی ہے, نا 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 نا, یہ کیا ہے بھائی, غلط. تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو مخلوق ہے نا, یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا. اس کا اچھا بننا میں اپنے ارادے اور عقل کا دخل ہے. لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی. دیکھو آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے. جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں, اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں, انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں, سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا, سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا, یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے, اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا, تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو